بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 11 ساؤنڈ، اس کا آج ہم لیکچر نمبر 4 اٹینڈ کریں گے، اور آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا وہ ہے کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ، یعنی آواز کی خصوصیات. اسٹوڈنٹس، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں مختلف قسم کی آوازیں آبزرو کرتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل، سڑک پہ موٹر بائک چلنے کی آواز اور ٹریفک کا شور، یہ ہم اکثر اوقات شہروں میں تو یہ ایک بیوٹی ہے، یہ ٹریفک کا شور. اس کے علاوہ ہوا کے چلنے کی آواز اور مختلف آوازیں، سکول کی بیل کی آواز. جب آپ سکول میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آواز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سنائی دیتی رہتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، ان سب آوازوں پہ اگر غور کیا جائے تو بہت ساری آوازیں جو ہم سنتے ہیں، ہم ان پہ ساتھ ہی ساتھ ان میں ڈفرینشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی ان میں ہمیں ایک فرق بھی محسوس ہوتا رہتا ہے. یعنی ہم ایک آواز کو دوسری آواز سے بالکل الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. اب ہمارے میں یہ صلاحیت ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آوازیں جو ہوتی ہیں، جو مختلف ہم آوازیں سنتے ہیں، ان میں بھی کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، جن کی بنا پہ ہم ان میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام باتوں کو ہم کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ کا نام دیتے ہیں، کہ جن کی بنا پہ ہم مختلف آوازوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، ہم آج جو سب سے پہلی کریکٹرسٹک ساؤنڈ کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے لاؤڈنیس آف ساؤنڈ. ٹھیک ہے، لاؤڈنیس آف ساؤنڈ یہ ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے جس کی بنا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز کتنی اونچی ہے یا کتنی مدھم ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے کہ the characteristics of sound by which we can distinguish between a loud and a faint sound is called loudness of sound. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے کہ جس کی بنا پہ ہم ایک اونچی، جس کو ہم لاؤڈ ساؤنڈ بولتے ہیں، اور ایک مدھم آواز جسے ہم فینٹ ساؤنڈ کہتے ہیں، ہم ان دونوں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. بہت ساری آوازیں جو ہم ڈیلی لائف میں سنتے رہتے ہیں، وہ بہت ساری آوازیں اونچی ہوتی ہیں. جیسے ٹرک کا ہارن ہو گیا، یہ بہت اونچی آواز ہے. جب جہاز بہت لو فلائٹ سے گزرتا ہے تو اس کی بھی آواز بہت اونچی ہوتی ہے. اسی طرح کسی بچے کے چلانے کی آواز، بادل کے گرجنے کی آواز، یہ سب بہت اونچی اونچی آوازیں ہیں. لیکن کچھ آوازیں جو ہم ڈیلی لائف میں سنتے ہیں وہ بہت ہی فینٹ بھی ہوتی ہیں، بہت مدھم آوازیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہوا کا چلنا، کہ ایک شخص کا دوسرے سے سرگوشی کرنا. ٹھیک ہے، جب ہوا چلتی ہے تو درخت کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کی آواز، یہ بہت ہی مدھم آوازیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان سب آوازوں میں بڑی آسانی سے ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم انہیں آبزرو کرتے ہیں کہ یہ فلاں لاؤڈ ساؤنڈ ہے اور فلاں فینٹ ساؤنڈ ہے. تو بیٹا، یہ ایک کریکٹرسٹک کا نام ہے لاؤڈنیس آف ساؤنڈ، جس کی بنا پہ ہم یہ فرق محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاؤڈنیس آف ساؤنڈ جو ہے یہ کس کس فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو آواز کی لاؤڈنیس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑھا بھی سکتے ہیں اور ان میں کمی بھی لا سکتے ہیں. وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ ان میں سب سے پہلے جی ایریا آف وائبریٹنگ باڈی، یعنی ایریا آف سورس. آپ کو پتا ہے وائبریٹنگ باڈی کو ہم سورس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سے آواز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ جو ہمارا سورس ہوتا ہے، جو آواز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو ایریا ہے یا اس کا جو سائز ہے، اس کا لاؤڈنیس پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس
جو سورس موجود ہے، جو وائبریٹنگ باڈی موجود ہے، اگر اس کا ایریا زیادہ ہوگا تو لاؤڈنس بھی زیادہ پروڈیوس ہوگی، یعنی آواز اونچی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا سائز کم ہوگا تو کم آواز پروڈیوس ہوگی۔ ہم اس بات کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے پکچر میں یہ 3 ڈرمز دکھائے گئے ہیں جن کا سائز مختلف ہے۔ یہ سب سے چھوٹا ڈرم ہے جی، یہ اس سے بڑا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر آپ ایک سٹک لیں اور اس سٹک کے ساتھ ایکول فورس کے ساتھ ان تینوں کو ہٹ کریں، آپ ان تینوں کو آپ بیٹ کریں، تو آپ ان کی آوازوں میں یقیناً ایک فرق محسوس کریں گے، اور وہ فرق یہ ہوگا کہ جو چھوٹے ڈرم سے آواز پیدا ہوگی وہ بالکل کم لاؤڈنس کی ہوگی، یعنی کہ وہ مدھم آواز ہوگی، اور جو سب سے بڑے ڈرم کو بیٹ کرنے سے آواز پیدا ہوگی وہ بہت ہی اونچی آواز پروڈیوس ہوگی۔ حالانکہ ہم نے تینوں سٹکس کو جو مارا تھا، اس کو ہٹ کیا تھا، وہ بالکل برابر فورس کے ساتھ کیا تھا، فورس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آواز کی لاؤڈنس میں ایک خاص فرق تھا، اور وہ فرق کس کی وجہ سے تھا؟ ایریا آف وائبریٹنگ باڈی کی وجہ سے تھا۔ سیکنڈ فیکٹر ہے جی ایمپلیٹیوڈ آف وائبریٹنگ باڈی یا ایمپلیٹیوڈ آف سورس۔ بیٹا ایمپلیٹیوڈ کے بارے میں آپ چیپٹر 10 میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایمپلیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہے تو وہ مین پوزیشن سے اپنے ایکسٹریم پوزیشن تک کتنی دور جاتی ہے، یعنی مین اور ایکسٹریم پوزیشن کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ایمپلیٹیوڈ کو وائبریشن کی انٹینسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وائبریشن کتنی وائلنٹلی ہو رہی ہے، کتنی زور سے ہو رہی ہے، کتنی ہارڈ ہو رہی ہے، اس بات کو ہم ایمپلیٹیوڈ کا نام دے سکتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہو یا کم ہو تو آواز کی لاؤڈنس پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے۔ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے یہ ایک گٹار ہے، اس گٹار میں مختلف سٹرنگز ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اب اگر اس کو پلے کرنے والا شخص جو گٹارسٹ ہے، اگر اس کو سٹرنگ کو بالکل جینٹلی اگر پلک کرے گا، اس کو کھینچ کے چھوڑے گا آرام سے، تو یقیناً ایک لو آواز، ایک مدھم آواز پروڈیوس ہوگی۔ لیکن اگر وہ اسی سٹرنگ کو زور سے پکڑ کے کھینچے گا، زور سے پلک کرے گا، ہارڈلی پلک کرے گا، تو اونچی آواز پروڈیوس ہوگی۔ تو اب ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جب اس نے جینٹلی اس کو پلک کیا تھا تو یہ جو تار تھی، جو سٹرنگ تھی، اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت کم تھا، یعنی کہ یہ نیچے سے جو اوپر جتنا جا رہی تھی وہ کافی کم ڈسٹینس کور کر کے جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت کم تھا، اور جب ایمپلیٹیوڈ کم تھا تو آواز کی لاؤڈنس بھی کم تھی۔ لیکن جب اس نے اس کو ہارڈلی پلک کیا تھا، اس کو زور سے کھینچ کے چھوڑا تھا، کافی اوپر تک کھینچا اور پھر چھوڑا، تو ایمپلیٹیوڈ بڑھ گیا، اور جب ایمپلیٹیوڈ بڑھ گیا تو آپ نے دیکھا کہ لاؤڈنس بھی انکریز ہو گئی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ اینڈ لاؤڈنس آف ساؤنڈ آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی ویری کرتے ہیں، اگر ایک چیز بڑھے گی تو دوسری بھی بڑھ جائے گی۔ سو ہم اب چلتے ہیں تیسرے فیکٹر کی طرف۔ تیسرا فیکٹر ہے ڈسٹینس فرام وائبریٹنگ باڈی آر سورس، یعنی آپ جو لسنر ہیں، آپ کا اس سورس یعنی وائبریٹنگ باڈی جس میں سے آواز آ رہی ہے، آپ کا اس سے فاصلہ کتنا ہے۔ اس بات کا بھی بڑا ایک گہرا تعلق ہے لاؤڈنس آف ساؤنڈ کے ساتھ۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک اسپیکر جس میں سے آواز پروڈیوس ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے بالکل قریب کھڑے ہوئے تو یقیناً آپ کو اسپیکر میں سے جو آواز آ رہی ہوگی وہ کافی اونچی آواز آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ سٹیپ ٹو سٹیپ اس سے دور جانا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس سے دور جانا شروع ہو جائیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے آپ اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اس کی لاؤڈنس آپ کو کم سنائی دیتی جا رہی ہے، یعنی جیسے جیسے فاصلہ بڑھ رہا ہے لاؤڈنس کم ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اسی کو ریورس کر لیں، اگر آپ اسپیکر کے قریب آنا شروع ہو جائیں اگین، تو جیسے جیسے آپ اس کے قریب آئیں گے آپ کو لاؤڈنس اس کی جو ہے وہ زیادہ سنائی دے گی۔ تو سٹوڈنٹس یہ تھے وہ 3 فیکٹرز جن پہ لاؤڈنس ڈیپینڈ کرتی ہے: ایریا آف سورس، ایمپلیٹیوڈ آف سورس، ڈسٹینس فرام سورس۔ یہ 3 فیکٹرز تھے جو لاؤڈنس کو افیکٹ کرتے ہیں
ہم نے ان کو یہاں پہ مختلف ایگزامپلس کے ساتھ اسٹڈی کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.